اس وقت پوری امت تنگی میں ہے، اس وقت پوری امت تنگی میں ہے۔ اگر ہم اور آپ توبہ استغفار کرنے والا بن جائیں تو اللہ ہمارے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر کشادہ عطا فرما دے گا، اللہ ہمیں ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا۔ ایک موقع پر ہم نے ایک واقعہ سنایا تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وقت کے امام کسی مقام پر تشریف لے گئے، رات ہو چکی تھی، سخت سردیوں کا زمانہ تھا۔ انہوں نے چاہا کہ کسی جگہ پر آرام فرما لیں، تو آپ ایک چھوٹے سے گاؤں میں تشریف لے گئے۔ ایک چھوٹی سی مسجد تھی، وہاں تشریف لے گئے اور آرام فرمانے لگے۔ کیا سادگی ہوتی ہے علماء میں، کیا سادگی ہوتی ہے علماء میں۔ میرے بھائیوں، کسی کو بغیر بتائے چپکے سے چلے گئے اور وہاں لیٹ گئے۔ مؤذن صاحب آئے، سخت مزاج کے تھے۔ آپ ان سے کہنے لگے آپ یہاں نہیں لیٹ سکتے، یہاں کسی کو اجازت نہیں ہے۔ حالانکہ اس مؤذن کو معلوم ہوتا کہ یہ وقت کے امام حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو آپ ان کے قدموں میں گر جاتے ہیں۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی شناخت ظاہر نہیں کی، آپ نہیں بتائے، آپ خاموش رہے۔ کیا تواضع انکساری ہے میرے بھائیوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں سے اٹھائے اور باہر کر دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف لے جانے کے بعد زینے پر جا کر کے، سیڑھیوں پر جا کر کے آپ لیٹ گئے۔ جب مؤذن وہاں سے باہر نکلا تو آپ کہنے لگے کتنا بے شرم ہو، اندر سے بھگایا تو باہر لیٹ گیا۔ حالانکہ اسے معلوم نہیں تھا۔ مؤذن ان کے گریبان کو پکڑے اور روڈ پر پھینک دیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر لیٹ گئے۔ ایک نان والے بھائی دیکھا ایک شخص روڈ پر لیٹا ہے۔ فوراً وہ نان والے بھائی، رات کا حصہ تھا، رات کی تہائی حصے میں وہ اپنی دکان پر آٹے گوندھ رہا تھا، فوراً آئے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھائے اور اپنی دکان پر لے کر چلے گئے۔ خدا ترس انسان تھا، خدا ترس انسان تھا، انسانوں سے محبت تھی۔ وہاں سے اٹھائے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو لے گئے اور اپنے بھٹی کے پاس بیٹھا دیے کہ رات یہیں پر آرام کر لیجئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان سے کہے ٹھیک ہے میں آرام کر لیتا ہوں، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کو دیکھتے کہ آٹا گوندھ رہا ہے، آٹا کو گوندھ رہا ہے اور پڑھ رہا ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس نظارے کو جب دیکھتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں اے میرے اللہ کے بندے، یہ تو کب سے پڑھ رہا ہے؟ بولا کہ میں اس دعا کی کثرت اور یہ استغفار کی کثرت میں نے پوری زندگی کیا ہے اور اب تک کر رہا ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان سے پوچھے کیا اس سے تمہیں کچھ فائدہ حاصل ہوا ہے؟ کیا تجھے اس سے کچھ فائدہ نفع بخش چیز ملی ہے؟ تو وہ نان والے بھائی کیا کہتے ہیں کہ میرے اللہ کے بندے، آج تک ہم نے جتنی بھی چیزیں اللہ سے مانگی ہے اللہ نے سب کچھ مجھے عطا فرما دیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ان سے پوچھے کہ وہ کون سی دعا ہے جو تو مانگتا ہے اور قبول ہوتا جاتا ہے؟ تو وہ نان والے بھائی کہنے لگے کہ میں استغفار پڑھتا ہوں، اپنی خطاؤں سے معافی مانگتا ہوں، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک دعا ہے جو آج تک قبول نہیں ہوئی ہے، وہ ایک دعا ہے جو آج تک قبول نہیں ہوئی ہے۔ پتہ نہیں اللہ ہماری گناہوں کو دیکھ کر قبول نہیں کر رہا ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہے۔ وہ نان والے بھائی جب یہ کہے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پوچھے وہ کون سی دعا ہے؟ وہ نان والے بھائی کہنے لگے وہ دعا یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے پاس جانے کے لیے مجھے اتنے رقم نہیں ہے، ان کے پاس جانے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں، اور وہ
میرے چھوٹے سے گاؤں میں تشریف تو لا نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ وقت کے امام ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نان والے بھائی سے کہے، اے میرے نان والے بھائی، وہ دعا تمہاری قبول ہو گئی ہے۔ وہ پریشان ہو گئے، سوچنے لگے وہ کون سی دعا جو تھی وہ تھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ اس کی میں زیارت کروں، اس کو میں دیکھ لوں۔ تو وہ نان والے بھائی پریشان ہوئے، بتاؤ وہ دعا قبول کیسے ہوئی، کہاں ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ؟ وہ کہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے بھائیوں، توبہ استغفار کی کثرت ڈالو، توبہ استغفار کی کثرت ڈالو، توبہ استغفار کرتے رہو، اپنے گناہوں پر نادم ہو، اور اسی میں کامیابی ہے، اور یہی سیدھے راستے ہیں۔ اس امت کو اگر کامیاب ہونا ہے تو استغفار کی عادت ڈالے، توبہ استغفار کرنے والا بن جائے۔ ہماری ماں اور بہنیں ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔